السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے ہی درکار ہوتی ہے، اور پناہ ایک ایسی ہستی سے طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایسی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سکھایا ہے اور اس کو پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ سننے والے اور جاننے والے کے ذریعہ پناہ طلب کرنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے۔ غصہ کے مارے ایک شخص کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے گا۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت معاذ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا لیکن اس نے نہ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس شخص نے نہ پڑھا تو اس کا غصہ مزید بڑھتا ہی چلا گیا۔ اعوذ باللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے اور ہر برائی والے کی برائی سے اس کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے، یعنی کہنا کہ اے اللہ تو ہی پاک ذات ہے جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں۔ اے پروردگار تمام برائیوں سے میں تیری مدد کے ذریعہ پناہ لیتا ہوں۔ جسے تو توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے تو جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ پناہ لیتا ہوں کہ شیطان مردود مجھے دین اور دنیا میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جن احکام کو کرنے کا مجھے حکم ملا ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں، اور جن کاموں کو کرنے سے مجھے روکا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ بدعفعال سرزد ہو جائیں، تو اس لیے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور بالضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر حرف ہر شیطان سے بچاؤ بن جائے گا۔
اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ بھی 19 حروفوں سے مرکب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر بھی فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ مسند احمد میں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسلی تو میں نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس طرح کہنے سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے اس اونٹنی کو یا جو کام پھسلا ہے اس کو پھسلایا ہے۔ ہاں بسم اللہ کہو، اگر تم پھسل گئے ہو تو کہو بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس سے اور شیطان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا، یعنی عمر بن ابو سلمہ جو کہ ام سلمہ کے بیٹے تھے، اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تھیں ابو سلمہ کی وفات کے بعد۔ ام سلمہ کے بیٹے حضرت عمر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر بن ابو سلمہ سے کہا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے، حتیٰ کہ بیوی سے ملتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہمیں بھی اور جو اولاد تو ہمیں دے اسے بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس دفعہ کے ملنے سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچہ کو جو اس حمل سے بچہ پیدا ہوگا اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو بہت سے نام ہیں، صفاتی نام تو بہت سے ہیں، بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ احادیث میں بھی قرآن پاک میں بھی بیان ہیں جن کا، لیکن ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو اس کی پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام، جو انہیں یاد کر لیتا ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں لیکن حدیث میں مخصوص 99 نام کے متعلق فضیلت ہے کہ جنہیں یاد کر لیتا ہے اور ان کو پڑھتا بھی ہے
ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اللہ کو ان کے مطابق اللہ سمجھتا ہے، مالک سمجھتا ہے، تو وہ انسان جنتی ہے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو آج جو سورت ہم شروع کرنے لگے ہیں اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اور اس کی آیات میں جو سب سے پہلی اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو چونکہ سورۃ الفاتحہ کو بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ سے ہی شروع کی جائے۔ اب سورۃ الفاتحہ، اس کے بہت سے نام ہیں۔ سب سے پہلا نام تو اس کا سورۃ الفاتحہ یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ لفظ سورت کا مطلب ہے فصیل یعنی 4 دیواری۔ سورت ایک ایسی 4 دیواری، ایسی فصیل کو کہا جاتا ہے جو اپنے اندر آنے والی تمام چیزوں کو محفوظ کر لے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، گھر کے باہر والی جو مین دیوار ہے وہ گھر کی سورہ ہے، گھر کی فصیل ہے، گھر کی 4 دیواری ہے۔ اپنے اندر آنے والے تمام چیزوں اور تمام لوگوں کو وہ محفوظ کر لیتی ہے دوسرے لوگوں سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کی ان مخصوص حصوں کا نام سورہ رکھا ہے۔ تو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ یعنی کتاب کو کھولنے والی سورت ہے۔ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سے نام ذکر ہوئے ہیں۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ الحمد سے شروع ہوئی ہے تو اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورۃ الشکر بھی ہے، یعنی ابتدا ہی میں اللہ کے شکر کے طریقوں کو بیان کرنے والی یہ سورت یعنی سورۃ الشکر ہے۔ اس کا نام 7 مثانی بھی ہے، یعنی 7 دہرائی ہوئی آیتیں۔ اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دعا کرنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سورہ کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن کا نام دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورہ کی آیات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی از خود یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ علماء تفسیر نے قرآن کے مضامین کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 تذکیر باللہ، نمبر 2 تذکیر بایام اللہ، نمبر 3 تذکیر بالموت وما بعدہ، نمبر 4 علم الاحکام یعنی احکام شریعت، نمبر 5 علم المخاصمہ۔ دیکھیے، اس سورہ کی پہلی 3 آیات میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ اور رحمت کی وسعت کا ذکر ہے، اور یہ تذکیر باللہ کے ذکر میں ہے۔ اور چوتھی آیت مالک یوم الدین تذکیر بالموت کے ذکر میں ہے۔ 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین علم الاحکام کا نچوڑ ہے، اور 6ٹھی آیت اللہ سے دعا اور تعلق باللہ پر مشتمل ہے، اور یہ علم الاحکام ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ اور 7ویں آیت میں تذکیر بایام اللہ بھی ہے اور علم المخاصمہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ فی الواقعہ قرآن کی اجمالی فہرست ہے، اور اس سورہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس سورہ کا نام سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ بھی ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، رستے میں ہم نے قیام کیا
ایک بستی میں اور اس بستی والوں کو کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں، تو بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ بالاتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی والوں کے سردار کو کسی زہریلی چیز سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور وہ دوڑتے ہوئے صحابہ اکرام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دم، کوئی منتر ہے جو آپ ہمارے سردار پر کریں اور ہمارے سردار کو شفا مل جائے۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا ہمارے پاس منتر ہے، دم ہے، لیکن چونکہ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی تو اس لیے ہم آپ سے اس کا بدلہ لیں گے، عوض لیں گے، اجرت لیں گے دم کرنے کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 بکریاں اور ایک میں ہے کہ 40 بکریاں مقرر کی گئیں دم کرنے کے عوض اجرت میں۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے جا کر اس سردار کو دم کیا، اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے اپنے کلام کی برکت سے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ اب وعدے کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 یا 40 بکریاں لے کر اپنے صحابہ اکرام کی جماعت میں واپس آئے۔ اختلاف رائے تو ہر دور کے علماء میں پایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضرت ابو سعید خدری کی اس بات سے اختلاف کیا اور کہا کہ کیا آپ نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھ کر آپ نے دم کیا اور اس پر آپ نے اجرت لے لی؟ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا فتویٰ نہ پوچھ لیں۔ چنانچہ واپس آئے سفر سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام قصہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتویٰ دیا وہ یہ کہ میرے صحابہ، تم میں سب سے زیادہ مستحق اجرت لینے کی تو کتاب اللہ ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کا حصہ خود بھی لو اور مجھے بھی اس کا حصہ دینا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سورہ کے ساتھ اگر دم کیا جائے تو اللہ پاک سورۃ الشفا یعنی ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ دوسرا اس حدیث سے مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نوکریاں ہیں ان سب سے زیادہ بہترین نوکری اللہ کی کتاب کی نوکری ہے، اور دنیا کی تمام تنخواہوں، تمام اجرتوں سے سب سے زیادہ جو اجرت ہے وہ کتاب اللہ پر ہی لی جاتی ہے، اور یہ کتاب اللہ پر لی ہوئی اجرت تمام دنیا کی نوکریوں سے بہترین نوکری اور بہترین تنخواہ ہے۔ اس سورہ کو سورۃ الصلاۃ کا نام بھی دیا گیا کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میں نے سورۃ الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، کمزور ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، یعنی اس کے ذریعہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی اس میں مانگنے کے مسائل، مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ابن عباس اس سورہ کو اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد کہتے ہیں۔ سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورہ واقعہ بھی ہے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس لیے کہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے، اور دوسری صورت اس صورت کی کفایت نہیں کرتی۔ بعض مرسل احادیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے غیر کا، مگر غیر اس کا بدل نہیں ہے۔ بخشری رحمہ اللہ کی تفسیر کشاف میں اس سورہ کا نام سورۃ الکنز بھی بتایا گیا ہے۔ مسلم اور نسائی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار آواز سنتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اور پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی ہے، ایسے 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، ایک ایک حرف ان میں سے نور ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، کمزور ہے، ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جب امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا تب بھی چپکے چپکے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کہتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بعض روایتوں میں مالک یوم الدین کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کے جواب میں فرماتے ہیں فوض الیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر بندہ والضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام طرح کی تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اب اس صورت میں جو لفظ الحمد بیان کیا گیا ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف حمد عام ہے اور شکر حمد خاص ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، شمس و قمر غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کو دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پیدا کرنا، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہے۔ یاد رکھیں اگر مخلوق میں سے بھی کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ توفیق کس نے بخشی؟ اللہ نے۔ تو تعریف کس کی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ ہی قرار پاتا ہے۔ تو یاد رہے ادھر اللہ تعالیٰ نے الحمد یعنی تمام تعریفات کا مستحق، تمام تعریفات کے لائق کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی، اللہ کی۔ ادھر اللہ نے رب یا کوئی اور صفاتی نام بیان نہیں کیا بلکہ للہ جو کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو دو نام بہت ہی پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی اللہ اور رحمان اللہ کے پسندیدہ نام ہیں۔ اللہ کے بندوں کے دو نام یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کو یہ دو نام بہت ہی پسند ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اب رب کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبرگیری رکھتے ہوئے اسے حد کمال تک پہنچانے والا یعنی پروردگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کبھی یہ لفظ صرف تربیت کرنے والے مالک کے معنوں میں آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے فَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، اور کبھی صرف مالک کے معنوں میں آتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عالمین لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہے، مگر اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے، عالم غیب، عالم شہادہ، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ، یعنی بے شمار عالم ہیں۔ پھر زمانہ کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہے، اور دور بدلنے پر عالم بھی
بدل جاتا ہے۔ اسی طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں۔ ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی صرف اللہ ہی کی بلند و برتر ذات ہے۔ اس آیت کے پہلے حصہ میں یہ ذکر ہوا کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس حصہ میں اس کی وجہ بتائی گئی کہ ان تمام تعریفات کا مستحق اللہ کیوں ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن وہ بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بعض رحمان اور رحیم کے فرق سے یہ کہتے ہیں کہ رحمان خاص اللہ کا نام ہے اور رحیم اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ صفت بخشی ہے۔ یعنی رحمان کا مطلب ہے تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے صرف خاص پر رحم کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا نا رعوف الرحیم، یعنی اللہ کے نبی مومنوں پر رعوف الرحیم ہیں۔ تو رحمان کی جو تفسیر ہے مفسرین اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ رحمان صفت اللہ کی دنیا میں ہے، یعنی دیکھیں رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اور یہ دونوں صفات ہیں بھی اللہ کی۔ تو ان کی تفسیر مفسرین اس طرح کرتے ہیں کہ رحمان صفت اللہ کی دنیا میں ہے، یعنی اللہ نے ہر کافر فاجر یہود عیسائی ہر پر اللہ نے رحم کر رکھا ہے، اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ رحیم صفت اللہ کی خاص قیامت والے دن ہوگی، یعنی اللہ اپنے خاص بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ مالک یوم الدین، یعنی وہ اللہ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ مالک کہتے ہیں صاحب اختیار کو، یعنی مالک ہے وہ اللہ یوم دن الدین، قیامت کا۔ تو دین کے مختلف معنی ہیں، قرآن مجید میں دین 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، نمبر 2 انسان کی مکمل عبودیت، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، لہذا خالصتاً اسی کی عبادت کرو، سن لو مکمل حاکمیت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ نمبر 3 قانون، سزا و جزا یا تعزیرات، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلْكِ، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان کے لائق نہ تھا، ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ سکتے۔ نمبر 4 قانون، سزا و جزا کو نافذ کرنے کی قوت، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور قانون کی گرفت سے آزاد ہو تو اسے لٹا کیوں نہیں لیتے۔ اس آیت میں یہ دین کا لفظ 4 معنی ہی دے رہا ہے۔ مالک وہ اللہ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا۔ عشا خاص کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور عشا کا خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلی آیات میں اللہ کی معرفت کا ذکر تھا، اب اس آیت میں روز آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار و اختیار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مالک ہے۔ اعمال کے بدلہ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے، مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اللہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یا یہ کہ ایک جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سب چیزوں کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اجزا کا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اجزا کا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اجزا کا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔
اب عبادت یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 پرستش، نمبر 2 اطاعت و فرما برداری، نمبر 3 ہمہ وقت کے بندگی اور غلامی۔ یہاں یہ لفظ اپنے تینوں معنوں میں مشتمل ہے، یعنی یا اللہ ہر طرح کی خاص عبادت کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے۔ عبادت یعنی جیسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی باتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر ہم کیا کیا؟ اللہ سے اللہ کی عبادت کا اقرار کر کے کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ عبادت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد کیا چاہتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو دکھا دے نہ ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یا اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ ہم تیرے سے سیدھے رستے کی طلب کرتے ہیں، یعنی صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ ایسی راہ جس میں کوئی پیچ و خم یا افراط و تفریط نہیں، اور یہ راہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ باطل کی راہیں تو بہت سی ہیں، لاتعداد ہیں، لیکن اللہ کی راہ کون سی ہے؟ حبل اللہ ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم وہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ ہم نے سوال کیا اللہ سے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے، اور ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کون سا رستہ بھلا؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعم انعام کیا، تا تو نے علیہم جن پر، یعنی یا اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، نیک لوگوں کا ہمیں رستہ دکھا دے۔ غیر المغضوبی، وہ ایسے لوگ جن پر تیرا غضب نہ ہوا، علیہم جن پر، غیر نہ المغضوبی غضب ہوا تیرا علیہم جن پر، والضالین اور نہ ہی وہ لوگ گمراہ ہوئے، یعنی یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا دے، اور ہمیں ایسے انعام یافتہ لوگ جن پر تیرا غصہ نہ ہوا اور جو تیری راہ سے نہ بھٹکے۔ اب انعام والے اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی تصریح کے مطابق انعام والے لوگوں سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ لوگ نہیں انعام والے کہ جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا، بہت سی فراوانیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوبی علیہم سے مراد تو یہود ہیں جو گناہوں کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں جو فلسفیانہ مشغافیوں میں پھنس کر تثلیث اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں واضح ہے کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، وہ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ عدی بن حاتم ہے جو بغیر کسی کی امان یا تحریر کے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رستے میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا کام پورا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر مجھے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ کیا اللہ سے بڑی کسی چیز کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر تو اللہ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ میں نے کہا میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر فرحت دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حکم دیا کہ میں ایک انصاری کے ہاں مقیم ہوا، اب میں روزانہ صبح و شام آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو آپ کو ذکر کی ہے ترمذی کی ابواب التفسیر میں مل جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ने फरमाया मग़ज़ूब यहूदी हैं और ज़ालिन ईसाई हैं। जब भी हम कोई दुआ करें या सूरत फातिहा पढ़ें तो इसके आखिर में आमीन कहना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो। जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने के मुवाफिक हो गया, इसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक और रिवायत मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद तुम्हारे किसी काम या किसी बात पर इतना जलते नहीं हैं जितना तुम्हारे आमीन कहने पर जलते हैं। तो देखिए आज भी रिवाज है ना कि दुश्मन जिस बात पर जलता है वो काम ज़्यादा, वो बात ज़्यादा कही जाती है, तो हमें आमीन भी ज़्यादा कहनी चाहिए। वाइल बिन हजर जो आमुल वफूद यानी 10 हिजरी में मदीना तशरीफ़ लाए थे फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहा तो अपनी आवाज़ को खूब लंबा करके आमीन कहा, यानी आमीन कहना चाहिए। ये हदीस तिरमिज़ी अबवाबुस्सलात बाबू मा जाअ फ़ित्तामीन में मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। दुआ पढ़ लें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।